الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات علماء کرام حضرت سید رضا علی رضوی کلید بردار خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر مقدس، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ رب کریم کا کرم ہے، اس کے رسول کریم کا صدقہ ہے، اور اسپیشل بلیسنگز حضور غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ آج ہم سب اپنے امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 69 اینول عرس سراپا قدس کے سیلیبریشن میں حاضر ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم بہت کچھ سن چکے، we listened a lot of, we saw a lot of, we did a lot of، ہم نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ کیا، لیکن آج یہ عرس کا آڈینس، عرس کا حال، میرے دوستو، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ ہم لوگ ایگزام اور ایگزامینیشن سیٹ پر بیٹھے ہوئے، آج میں کبھی sometime I remember my life in 1968, sometime
I remember my life in 1972. Sometime I remember, I note, I check my life, my activities in 1978, especially from 78 till now. I know my activities. You know, you believe that when I come to this country, to this land, to this stage, not for lecturing, not for speaking, only I have my subject, my topic in my life. This is only topic of the life, of the activities of Imam Ahmad Rada Khan Qadri rahmatullahi ta'ala alayh. عزیزوں اور دوستو، میں امام احمد رضا کا نام میں کیوں لیتا ہوں؟ Just I want to draw your attention to this fact. Why I remember always Imam Muhammad Raza, Imam Muhammad Raza. Why I celebrate always Urs Qadri Razvi. Why I announce always about the Sunni Razvi Society International. Why? آج میں کچھ عرض کروں گا. You are very respected, very learned, very beloved. You know very well me, that I am your humble servant. Not now, from 1968. اور humble servant, میرے عزیزوں، میرے دوستو, this is condition of my service because my Imam Ahl Sunnah, reformer, reviver of this century, the reformer of this Sunnah of Kitab, Imam Muhammad Rada Khan Qadri rahmatullahi ta'ala alayh, he told, he wrote in his poem, he says, رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سر سگے دربار خدام معالی ہے. Oh Radha, you are very lucky if you listen from Jilan or from Gilan. اگر تم گیلان سے یہ سنو کہ او امام محمد رضا کہ تو ادنا, you are humble, سگے دربار, you are humble dog of the chamber of حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. humble کہ تو ادنا سگے دربار خدام معالی ہے. You are humble dog of the chamber of حضور غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. بھائیوں اور بہنوں، اسپیچ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بہت کی، لیکن اب اسپیچ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں اور ٹرائی ٹو اوائڈ اسپیچ بہت ہو چکی.
چند ضروری باتیں پیش کروں گا، سنیے۔ اس ملک میں مریدوں کی کمی نہیں۔ There is a lot of murid in every سلسلہ اہل سنت و جماعت، in every chain or link of طریقت I have a lot of مرید۔ یہاں بہت مرید ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، سارے بزرگاں، صابری بھی ہیں، سارے بزرگان دین کے نام لیوا اس ملک میں آباد ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر سلسلے کے لوگ اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، اور اس ملک میں الحمدللہ every Sunday has a lot of عرس in this city, especially in Natal, Cape and Transvaal۔ بہت عرس ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ عرس ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ سارے بزرگان دین، سارے بزرگان دین کا عرس میرے سر پر، ان کی جوتی، their shoe on my head۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان رضا، زندہ باد۔ I am slave of their feet, of the shoes۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، علماء کا خادم ہوں، پیروں کا خادم ہوں، لیکن بتانا یہ ہے کہ امام محمد رضا کا عرس ہم کیوں کرتے ہیں۔ بہت سے بزرگ ہیں، اور یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بزرگوں کا عرس نہ کیا جائے، کیجئے، سب کا عرس کیجئے، لیکن it is my habit, it is our tradition to celebrate the Urs of Imam Muhammad Rada۔ Why I celebrate the Urs of Imam Muhammad Rada in every year in this city؟ ہم کیوں ہر سال اس شہر میں امام محمد رضا کا عرس کرتے ہیں؟ بس یہی ایک پوائنٹ ہے، اور آپ اسے نوٹ کیجئے۔ You are Sunni by the grace of Almighty Allah. You are very lucky, you are Sunni۔ You are Qadri, very lucky۔ You are Chishti, very lucky۔ You are Sabri, very lucky۔ Naqshbandi, Suharwardi, also you have a lot of ulama, many ulamas come, stay, deliver a lot of vows, speech everywhere۔ I believe, I know very well۔ لیکن میرے دوستو، یہ بتائیے، just I point out، میں یہ کوئسچن، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سنی ہیں؟ ہاؤ یو آر سنی؟ یو آر قادری، ہاؤ آر یو قادری؟ یہ دیکھیے، اجمیر مقدس خواجہ غریب نواز کے کلید بردار سید رضا علی رضوی یہاں موجود ہیں۔ ہاؤ یو آر چشتی، قادری، رضوی اور سو اینڈ سو؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا اور ہو جائے گا کہ امام محمد رضا کون ہے۔ میرے دوستو،
Imam Muhammad Raza, he is not only an alim, he is not only a peer, he is not only a sheikh, he is not only a reviver, he is not only a reformer. میرے عزیزوں، میرے دوستو، he is lover of Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He is Imam Muhammad Raza, slave and gatekeeper of the gate of the respect of our Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. میرے دوستو سنو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ سنی ہیں اس لیے سنی ہیں، آپ قادری ہیں تو اس لیے قادری ہیں، آپ چشتی ہیں تو اس لیے چشتی اور نقشبندی اور صابری ہیں کہ 14 سینچری میں بریلی میں حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں اللہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری اور 28 اکتوبر 1856 کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو ان کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا. امام احمد رضا نے کیا کام کیا میرے دوستو؟ انہوں نے prophethood, he saved the office of the prophethood, the respect of the prophethood. He saved the office of the sainthood. انہوں نے محمد الرسول اللہ کی عزت و عظمت کی حفاظت کی. ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ سنو مسلمانوں، مسلمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام نہیں، محمد الرسول اللہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت و عزت و عظمت کا نام ہے. If you have his love, respect, then you will be able to sincere Muslim, pious Muslim. Without his love, respect and sincerity, there is no iman, no faith, no aqidah, no Islam. میرے دوستوں، میں پھر تقریر کرنے لگا، کیا بتاؤں. میرا اپنا حال یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی دوست موجود ہیں، انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہہ دیا مولانا انگریزی میں ایک سینٹنس بڑا اچھا ہے، اور وہ انگریزی میں صرف اپنے لیے نہیں ہے، ہر چیز کے لیے، مائنڈ یور سیلف. وہ میرے عزیز بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا مائنڈ یور سیلف. میں نے تقریر آپ کے سامنے شروع کر دی. میری خود اپنی پوزیشن یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور اے اسپیچ، لیکن بہرحال کچھ عرض کرنا ہے. ہندوستان میں اور آج بھی یہ سچویشن پوری دنیا میں ہے. یہی وجہ ہے کہ سنو، مکہ اور مدینہ کے علماء کا، آج کے علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ زمانہ جب علماء اہل سنت کا وہاں دبدبا تھا، علماء اہل سنت سے مکہ اور مدینے کا گوشہ گوشہ آباد تھا. ترکوں کا زمانہ تھا،
سنو علماء کا فیصلہ. This is decision of ulama of Makkah and Medina. They told us, they said us. علماء مکہ اور مدینہ نے کہا کہ when we see a person, a man, جب ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں, they came from India, سب کانٹیننٹ from India and پاکستان تو خیر آج بن گیا. جب وہاں سے کوئی آدمی آتا ہے تو we ask him, ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ who are you, تم کون ہو, from where you came, or you know امام احمد رضا, you believe امام محمد رضا, you know امام محمد رضا, you recognize امام محمد رضا. میرے دوستو, میرا امام محمد رضا وہ ہے جو شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ کا غلام ہے. ان کی عزت و عظمت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ آباد. میرے دوستو, جو لوگ امام احمد رضا کے اگینسٹ ہیں, آئی سے تھینک فار دیم, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ وہ جتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں میرے امام کی عزت و عظمت کا شہرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بے شک بے شک, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث العظم. 10 سال پہلے بھی یہاں عرس ہوتا ہوگا, میں نہیں کہتا کہ عرس نہیں ہوتا ہوگا, لیکن میرے دوستو اس طرح سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے, 68 سے پہلے بھی یہاں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہوگا, مگر بائی دس وے, اللہ اکبر, کہ سنی رضوی سوسائٹی آن ہز نیم, عرس قادری رضوی آن ہز نیم, سنی رضوی جمعہ ماسک آن ہز نیم, سنی رضوی اکیڈمی آن ہز نیم, and especially in Mauritius, Manchester, London, Preston, everywhere you go and see the circle of Imam, circle of Ahl Sunnat wa Jamaat, this mean belonging of Imam Ahmad Raza. بغیر امام محمد رضا کے میرے دوستو کوئی پیر سنی نہیں ہو سکتا, کوئی مولوی سنی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, فیضان رضا, خوشتر کا دامن. میرے دوستو, میں کنفیوز آپ کو کرنا نہیں چاہتا. آپ کس کے عرس میں آئے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا, ہو سکتا ہے کوئی, آپ نہیں کہیں گے کوئی شخص, اینی ون, مولانا وی آر ناٹ قادری رضوی. اچھا ٹھیک ہے, آپ قادری رضوی نہیں ہیں مگر آپ سنی ہیں. ہاں, یس وی آر سنی. ہاؤ وی آر سنی؟ اگر میرا امام محمد رضا نہ ہوتا تو غوث کو کہاں سے جانتا؟ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواجہ کی چوکھٹ کا راستہ کون تمہیں دکھاتا؟ ہاں, اس میں کوئی. صابر پاک کلیری تک کون پہنچاتا؟ واہ واہ, حق. فتویٰ تو یہ دیا گیا تھا کہ پیروں کے آستانے پر جانا کفر و شرک ہے. ارے دعائیں دو اور شکریہ ادا کرو امام محمد رضا کا. واہ.
کہ جنہوں نے خواجہ کی چوکھٹ کی حفاظت کی، بابا فرید گنج شکر کی ولایت کی حفاظت کی، اور صابر پاک کلیری کی قطبیت کی حفاظت کی، غوث اعظم کی شہنشاہیت کی حفاظت کی. یہی وجہ ہے کہ جو سنی ہوگا، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، صابری ہو، وہ امام اہل سنت کا عقیدت مند ہوگا. He will be lover of امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہی وجہ. اچھا، اور پھر یہ تو ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں. سنو، اس ملک میں مولانا مختار احمد صدیقی کون تھے؟ He was the caliph of امام محمد رضا. مولانا عبدالعلیم صدیقی کون تھے؟ He was the caliph of امام محمد رضا. مولانا غلام مصطفیٰ، امام آف دی گرے اسٹریٹ، یہ کون تھے؟ He was the مرید of امام محمد رضا. اور I am who I am. I am the slave of the dog of the gate of امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، فیضان رضا، خوشتر کا دامن. لا الہ الا اللہ محمد. آج جو لوگ یہاں آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اعلیٰ حضرت ان کی زبان پر ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے دین دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے لو دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ریسپیکٹ دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لو میں میرے دوستو پارٹنرشپ نہیں ہوتی. ہاں بے شک. Love is love. Love is unique. Love has no partnership at all. اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا، تمہیں محبت ہے محمد الرسول اللہ سے، اس لیے اس میں کوئی پارٹنرشپ نہیں. تمہارا باپ ہو، کوئی بھی ہو، باپ ہو، دادا ہو، برادری ہو، کاسٹ ہو، فیملی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ محمد الرسول اللہ کا ہے تو تمہارا ہے. اسی طرح سے انہوں نے میرے دوستو تمام اولیاء کاملین کی خدمت کی، تمام اولیاء کاملین کی عزت و عظمت کی حفاظت کی. یہی وجہ ہے کہ ہر سلسلے کا آدمی امام احمد رضا کو اپنا امام سمجھتا ہے. بے شک بے شک. پھر ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، امام احمد رضا کا عرس آپ کریں تو میرے دوستو اس عرس کی برکت سے، by the source of this عرس، by the way of this عرس، you will be able at a time، آپ اس عرس کی برکت سے میرے دوستو عالم یہ ہوگا کہ جہاں امام محمد رضا کا عرس ہوگا وہاں کالی کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی. کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا نعت خواں، نعت ریسائٹر، نعت رائٹر اور نعت پوئٹ، سب سے بڑا اس صدی کا امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. بے شک. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے سے، بے ان کے واسطے سے، without his help, without his wasila, if you want to get something will be impossible without his wasila. بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے. میرے دوستو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر کچھ تم کو مل جائے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ، ایک جگہ ارشاد فرماتے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا
He went already in hell. At all in hell, جہنم میں گیا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ارے محمد الرسول اللہ کا دادا حضرت ابراہیم، ان کو بھی ضرورت تھی محمد الرسول اللہ کی. آپ ذرا سوچئے تو عرض کرتے ہیں کہ ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو ماؤ شما وی آر اینڈ یو، ہم لوگ کیا وٹ وی آر وٹ آر یو، ہماری کیا پوزیشن، ہم لوگ کون ہیں. ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، کل دیکھنا کہ ان سے قیامت میں تم دیکھو گے کہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ اے محمد الرسول اللہ توجہ فرمائیے. کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. تو میرے دوستو ایک اعلیٰ حضرت کے عرس سے سنیوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی کا عید میلاد بھی ہو جاتا ہے، غوث پاک کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، خواجہ خواجگان کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، بابا فرید اور صابر پاک جتنے اولیاء کاملین ہیں میرے دوستو وہ سب کا ذکر ہو جاتا ہے. کیوں کہ اعلیٰ حضرت ایک کے نہیں تھے، سب کے ہیں. بے شک بے شک، وہ کسی ایک گروپ کے پیشوا نہیں ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سنی رضوی سوسائٹی یہ کسی گروپ کا نام نہیں ہے، یہ سنیوں کی اس جماعت کا نام ہے کہ جس کا تعلق امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں 20 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ بیان نہیں کیا. ایک واقعہ سن لیجئے کہ اعلیٰ حضرت اپنے مریدوں کی کس طرح مدد فرماتے ہیں اور بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت سے کیا ہوپ رکھتے ہیں. سنو، آپ جانتے ہیں حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہز ہولینس حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی قادری رضوی بوڈیڈ ایٹ مدینہ، مدینے میں ان کا مزار ہے اور وہاں حاضر ہیں. وہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا. He was very near to death. وہ بہت قریب انتقال کا وقت آ گیا. That time there was حضرت مولانا ضیاء الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. He asked مولانا عبدالعلیم کہ مولانا how are you? Why you are hopeless? Why you are feeling so sadness? آپ اس قدر پریشان اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوگا اس کے دل میں اللہ کا اتنا ہی زیادہ خوف ہوگا. یہ ایک نیچرل بات ہے. مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ replied, حضرت, I am leaving this world and now I am thinking about my departure, about my ending stage, about my faith and iman, because I am leaving this world, I am going to hereafter. مولانا ہمیں اپنے آخرت کا اور آخری وقت کا ہمیں خیال ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. میرے دوستو، ہم میں سے کون آدمی ہے جو اپنے آخری وقت کا خیال کرتا ہے؟ We are very busy in home affairs, worldly affairs. اللہ اکبر. مولانا ضیاء الدین قادری replied and asked to مولانا عبدالعلیم, مولانا, why you are so hopeless?
Why you are so sadness? You don't know that our Shaykh Imam Muhammad Raza Khan Qadri Rahmatullah Ta'ala alayh, he said very well about this matter. وہ اس کے متعلق تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں. سنو میرے دوستو, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں اور محبت میں میرے دوستو, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیر لوگ اور یہ جو لوگ ہیں یہ کیا دیتے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو, پتہ نہیں آپ ان سے مانگتے کیا ہیں. یہ تو آپ پوچھئے کہ آپ ان سے کیا مانگتے ہیں. اگر آپ ان سے دنیا مانگتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ they have no worldly affairs. دنیا تو ان کے پاس, دنیا تو ولی تو کہتے ہیں اس کو جو دنیا کو چھوڑ دے. جو دنیا کو جیب میں رکھے اس کو ولی تھوڑی کہتے. ہاں, اللہ کے نیک بندوں سے ایمان مانگو, آخرت مانگو. یہ ہے یونیک ویلتھ, یونیک پراپرٹی تو آپ کا ایمان اور فیتھ ہے. مولانا ضیاء الدین said, Maulana Abdul Alim, please don't be hopeless, don't be sadness. آپ اتنے پریشان اور اس قدر غمگین نہ ہوں, کیونکہ ہمارے شیخ نے اور امام احمد رضا نے تو اسی ٹائم کے لیے ایک بات کہی ہے. وہ بات کیا ہے آپ بھی سن لیجیے. سنیوں بس اس کو یاد رکھو, اور یہ وہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ if you spend 100,000 rand اور money or so and so, لیکن یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. اس عرص پاک میں بس اس بات کو آپ یاد کر لیں, انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں اور اس دنیا میں دونوں جگہ یہ بات کام آئے گی. سنیے کیا کہا مولانا ضیاء الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے. عرض کیا کہ مولانا امام محمد رضا خان قادری wrote in his poem and already explained, and he said کہ یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا. فار ایگزامپل ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی بگر اور کوئی یہ بھیک مانگنے والا آپ کے دروازے پر آئے اور کہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کچھ میری مدد کیجیے, اور آپ ایک رینڈ نکال کر آپ اس کو دے دیں, تو جو رینڈ if you give him a rand, جو رینڈ آپ دے دیں گے, کیا آپ اس سے پھر مانگیں گے کہ بھائی میں نے ایک رینڈ دیا ہے مجھے پھر واپس کر دو؟ نہیں. جو آدمی دے دیتا ہے وہ دوبارہ لیتا نہیں. کسی کو کھانا کھلا دیجیے, آپ نہیں کہیں گے بھائی تم نے میرا کھانا کھایا ہے لاؤ واپس لاؤ, نہیں. Charity as a charity. If you spend some money, spend is spend. ایسا نہیں ہے کہ دینے کے بعد آپ اس کو ریٹرن کر لیں اور اس کو دوبارہ اس کو آپ مانگیں. اعلیٰ حضرت نے اس نیچر کو سامنے رکھا کہ یہ تو دنیا والوں کا طریقہ ہے, لیکن ہم تو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. We are soil, we are beggar, we are slave of our holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. I explain you. مولانا ضیاء الدین said کہ مولانا عبدالعلیم اعلیٰ حضرت already explained کہ اسلام یہ گفٹ ہے اللہ کے پیارے نبی کا. already you gifted, already you blessed by the faith of Iman, you blessed by the holy prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, you gifted. آپ کو ایک گفٹ اللہ کے پیارے نبی نے دے دیا, اور جو گفٹ اللہ کے نبی نے دے دیا وہ گفٹ واپس نہیں ہوگا. ایمان آپ کو اللہ کے رسول نے دیا ہے, وہ ہے اور رہے گا, وہ واپس نہیں ہوگا. Why you worry about the ایمان؟ تو نے اسلام دیا, تو نے
جماعت میں لیا تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ اللہ اکبر، تو کریم، تو سخی ہے، اس لیے یا رسول اللہ جب آپ نے ایک چیز دے دی، ایمان آپ نے دیا، تو انشاءاللہ یہ رہے گا اور یہ دوبارہ جائے گا نہیں۔ یہ کہنا تھا امام احمد رضا کا یہ شعر حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا، اور میرے دوست وہ مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج جنت البقیع میں رحمت للعالمین کے سائے میں آرام فرمائیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے متعلق آپ کو میں کیا بتاؤں؟ He was so unique. اللہ اللہ، so comprehensive, unique man, unique learned reformer. وہ ایسے بے مثال ہیں کہ before 4 months 22 days he announced, he informed about his death. 4 مہینے 22 دن پہلے انہوں نے اپنے انتقال کی خبر دے دی۔ یہاں تو میرے دوستو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھانا کھا کر اور قیلولہ کرنے کے لیے سوتے ہیں، اور بعد میں جب شاگرد اور مرید جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے، لیکن یہاں before 4 months 22 days he informed about his death. انہوں نے پہلے خبر دی کہ میں 4 مہینے 22 دن کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ کیسے خبر دی؟ سنو، قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، and there shall be passed around them silver vessels and goblets which will be bright as glass. جنت میں چاندی کے پیالوں کا دور ہوگا۔ یہ اس آیت سے، یہ آیت نمبر 15 سورت نمبر 76 اور پارٹ نمبر 29، اعلیٰ حضرت نے 4 مہینے 22 دن پہلے اپنے انتقال کی خبر دے دی۔ اب سنیے، یہ تو انتقال کی بات، میں اس شخص کے متعلق آپ سے کیا کہوں کہ جس کی عمر، میرے دوستو، about 3 months. His age that time was only 3 months. 3 مہینے کا لڑکا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے سامنے آیا عربی لباس میں، اس نے مجھ سے ہی talked in Arabic and I talked with him in Arabic. 3 سال کا لڑکا عربی میں ایک عرب سے بات کرے، بتاؤ وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو 3 سال کے لڑکے کو عربی کیا میرے دوستوں، نہ اردو بولنا آتا ہے، نہ انگریزی بولنا آتا ہے، نہ افریکانس، کچھ بھی نہیں بولنا آتا ہے۔ 4 مہینے میں قرآن ختم ہو گیا۔ 6 مہینے میں he delivered a wa'az on the topic of Eid Miladun Nabi. That time he was only 6 months.
میرے عزیزوں میرے دوستو، شروع ہی سے امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ہیبٹ، اپنا اسٹائل، ایجوکیشن کے اعتبار سے یونیک تھے، اور انہوں نے شروع ہی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں سبق سکھایا، حضور نے محبت کا ہمیں سبق دیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر محبت کرنے والا، if you are lover, you know very well the stage of love. محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے میرے دوستو سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ This is a natural thing. بے شک۔ If you have real love with someone, you can sacrifice everything for him. بے شک۔ کیونکہ محبت میرے دوستو سیکریفائس بتاتی ہے اور سکھاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور کیسی محبت سنو۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ، میں I want to sacrifice my own، میں اپنے آپ کو آپ کے نام کے اوپر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ There is no question of one soul, question of both world, this world and hereafter, both world، دونوں جہان کو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر قربان کروں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دونوں جہان اگر میں قربان کر دوں آپ کے اوپر تو میرا دل بھرا نہیں، میری تمنا not fulfilled my wish، میری تمنا جو ہے اور پوری نہیں ہوئی۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر ملین اینڈ ملین اگر جہان ہوتا، ملین اینڈ ملین اگر یہ ورلڈ ہوتا، تو یہ سب کچھ اے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دیتا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اعلیٰ حضرت نے محبت کی محمد الرسول اللہ سے، محبت کی تمام اولیاء کاملین سے، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو یونیک بنا دیا۔ میں ان کی باتیں کیا کیا بیان کروں آپ سے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک عالم، he knows very well قرآن، he knows very well حدیث، فقہ، گرامر، نحو، صرف، معانی، بیان، this and that etc، لیکن ایک عالم ایسا ہو جو میتھمیٹکس بھی جانتا ہو، جغرافی بھی جانتا ہو، ہسٹری بھی جانتا ہو، سائنس بھی جانتا ہو،
فلسفہ بھی جانتا ہوں. آؤ آئزک نیوٹن، آپ جانتے ہیں نیوٹن کو؟ اگر اسکول سے آپ کا تعلق ہے تو آج کی دنیا کا میرے دوست فادر آف دی سائنس، سائنس کا بہت بڑا آئزک نیوٹن 1727 میں وہ مر گیا. اس نے سائنس کو ویسٹرن کنٹریز میں پوری دنیا میں پیش کیا. ہے کوئی اس دنیا میں ایسا عالم جو نیوٹن کو چیلنج کرے؟ محلہ سوداگران میں ایک شخص بیٹھا ہوا، غوث العظم کا نام لیوا امام محمد رضا. جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ اس مسئلے میں آپ کو زیادہ بتاؤں. اصل میں ہوا یہ کہ نیوٹن انگلینڈ سے بھاگ کر کے ایک بیماری پیدا ہوئی اور ایپل گارڈن میں چلا گیا. ایپل گارڈن میں نیوٹن بیٹھا ہوا تھا تو اوپر سے ایک ایپل نیچے گرا. تو اس نے جو دیکھا کہ ایپل اوپر سے نیچے گرا، وہ لکھتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہوا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایپل اوپر سے نیچے کیوں آیا. دیکھیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر کیچنگ پاور، زمین کے اندر چونکہ کیچنگ پاور ہے، اس لیے زمین نے اس ایپل کو کیچ کیا، اس لیے وہ ایپل اوپر سے نیچے آ گئی. اب میرے دوستو، اس پر میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کو، یہ سائنس کا سب سے بڑا امام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے کسی چیز کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اوپر سے نیچے کیسے چیز آ گئی اور نیچے سے اوپر کیسے گئی. قوت جاذبہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ظالم، اس کی قوتیں، اس پر آپ کا قلم چلا. اور آئزک نیوٹن کو آپ نے رد کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے ایک سیب کو ہی دیکھا تو سیب کو دیکھ کر ہی تمہیں یہ سب بات سمجھ میں آئی. اب دیکھو، اعلیٰ حضرت نے میرے دوستو اس آئزک نیوٹن کو پکڑا ہے ایک جگہ، سبحان اللہ، ایک جگہ کئی جگہ. کہا کہ آئزک نیوٹن یہ لکھتا ہے کہ اگر تم زمین کو پریس کرو، یہ جو ورلڈ ہے، یہ جو پوری دنیا کی جو ارتھ ہے، ارتھ کو تم اگر پریس کرو تو اب آپ سوچئے یہ کتنی سینس لیس بات ہے کہ آپ یہ جو پوری دنیا کا جو سیمبل اور یہ جو بال کی طرح آپ کو پوری دنیا نظر آتی ہے، پوری دنیا کا جو ارتھ نظر آتا ہے، تو اس کو آپ کیچ ایک مٹھی میں کیسے آپ لیں گے اور اس کو کیسے پریس کریں گے؟ نیوٹن کہتا ہے کہ اگر تم اس ارتھ کو پریس کرو اور اتنا پریس کرو کہ اس میں کوئی ہول باقی نہ رہے، کوئی ہوا باقی نہ رہے، تو یہ پوری دنیا کی زمین جو ہے وہ 1 انچ ہو جائے گی. اس نے لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی بے وقوف سے جا کر پوچھے کہ ظالم، یہ سینس لیس بات کر رہا ہے تو؟ یہ پوسیبل ہے کہ پوری دنیا کو، پوری دنیا کے ارتھ کو پریس کیا جائے اور اتنا پریس کیا جائے کہ پوری دنیا 1 انچ میں ہو جائے؟ کہتا ہے کہ کوئی نیوٹن سے جا کر پوچھے کہ یہ بات وہ ہے جو سینس لیس ہے اور غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا.